अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीक इन 10 मिनट में आपको इस पिछले हफ्ते की खबरों और तज्जियों और जो कुछ हमने द फ्राइडे टाइम्स .com यानी कि TFT और नया दौर की कोलैबोरेशन मुश्तरका काविश में जो कुछ छपा और जो कुछ आपके लिए हमने पेश किया उसकी एक खुलासा पेश है दोबारा से। ये हफ्ता खबरों के हवाले से तो बहुत अहम रहा। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खबर तो यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया। आर्मी पब्लिक स्कूल के जो शोहदा के जो लवाहिकीन हैं उनके जो वर्सा हैं वो गए हुए हैं कोर्ट में इंसाफ के लिए। और वो इस चीज से भी बड़े परेशान हैं कि हुकूमत वक्त जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ एक माहिदा भी कर रही है, कोई उनके साथ उनको माफी देने का ऐलान कर रही है। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे खान साहब तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के जो बच्चे जिनको मारा कातिलों को, आप उनको मुज़ाकरात की टेबल पर ले आए हैं। इसी तरह के कई और जो है सख्त जुमले वहां पे दिए गए। वजीर आजम साहब जाहिर बात है जजों के सामने तो बिल्कुल वो एक आम शहरी की तरह पेश हुए और वहां पे उनकी जवाबदेही भी हुई। और वहां पे ये भी अब कोर्ट ने कहा कि आप जो जो लोग उस वक्त जिम्मेदार थे इस सानेहे के, उस वक्त के जो वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, आर्मी चीफ राहील शरीफ और जो उस वक्त के DG ISI थे जनरल जहीरुल इस्लाम और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। तो अब सबकी नजरें लगी हुई हैं कि वजीर आजम साहब करते क्या हैं आने वाले दिनों में, क्या वाकई में वो सीरियस है इस बारे में। और ये जो बच्चे 132 बच्चे जो शहीद हुए, हलाक हुए, और जो और वहां पर असातिज़ा भी थे और स्टाफ भी था, 140 से ऊपर लोग जो वहां पर उस दिन मारे गए, क्या उनको कभी इंसाफ मिलेगा या पाकिस्तान में दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात और उनको छूट देना और रियायत देना जारी रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है जो हमारे लिए, रियासत के लिए और अवाम के लिए वो इस वक्त हमें देख रहा है। इसी तरह इस हफ्ते हमने एक और खबर छापी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि निज़ाम जो होता है मुल्क का वो कोलैप्स कर जाता है और शिकस्त पा जाता है अगर जज जो हैं वो बारहा कवानीन की और आइन की खिलाफ वर्जी को से नजरअंदाज या उसको नजरअंदाज करते रहें या कोताही करते रहें। बड़ा क्लियर और वाजे जस्टिस काजी फायज ईसा की पोजीशन होती है तमाम मामलात के ऊपर। यहाँ भी उन्होंने यही कहा। और आपको पता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो खुद भी कानून और आइन को अपहोल्ड करते करते बाल बाल बचे हैं। कई बार उनको निकालने की कोशिश की गई है, उनके खिलाफ पूरी मुहिम चली मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। बहरहाल वो अभी तक तो बचे हुए हैं और अल्लाह करे कि इस तरह के जज जो हैं वो बचे रहें ताकि मुल्क में कोई इंसाफ का नामी चीज जो है उसका बोल बाला हो सके। एक बहुत बड़ा जो वाकया, बड़ा शर्मनाक वाकया, वो नाजिम जोखियो का सिंध में जो मर्डर हुआ एक MPA के कहने के ऊपर, जो और वो उन MPA का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। नाजिम जोखियो जो है उन्होंने एक वीडियो की थी क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी गल्फ के हुक्मरान है वो एक खास परिंदा है हुबारा बस्टर्ड, उसके शिकार के लिए आते हैं। और अगरचे उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, वो खिलाफ कानून है, लेकिन चूंकि हम उनसे पैसे मांगते हैं गल्फ की रियासतों से, हम उनके एक तरह से मातहत हैं, इसलिए वो इजाजत भी दे देते हैं। खान साहब जब ऑपोजिशन में तो थे तो बड़ी तनकीद करते थे, कहते थे मैं ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा। अब उनके दौर में भी यही हो रहा है। और अफसोस की ये बात है कि नाजिम जोखियों के मर्डर के बाद बड़ी ताखीर हुई, बड़ी बाद में फिर जब प्रेशर बढ़ा पब्लिक का तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बड़ी सख्त जो है बयानात आए और उन्होंने कार्रवाई का आगाज भी किया, FIR भी दर्ज हुई है। फिर इनके MPA के बड़े भाई जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनकी आज खैर बहरहाल उनकी बेल हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या इस केस में इंसाफ होगा या ये केस भी वही केस बन जाएगा जो कि माजी में हम देखते रहे कि ताकतवर लोग जो हैं वो किस तरह से निज़ाम इंसाफ को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं अपने हक में। और जो लोग कत्ल होते हैं या जुल्म का शिकार होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। उम्मीद करते हैं कि ये नहीं होना चाहिएगा, नहीं होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अपने
ایم پی اے کو سزا دینے سے نہیں گھبرائے گی، نہیں کترائے گی. یہ میرے خیال سے اس وقت بہت بڑا مطالبہ ہے. سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبر بہت گردش کرتی رہی. اچھی خبر یہ کہ پاکستان کے ایک نوجوان شہروز کاشف جو ہیں انہوں نے عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. K2 کی جو چوٹی ہے جو کہ واقع ہے بلتستان کے ہمارا جو علاقہ ہے شمالی علاقہ جات میں وہاں واقع ہے گلگت بلتستان وہ صوبے ہی ہے اور انہوں نے اس کو سر کیا. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور 19 سال کے ہیں. یہ بیسکلی لاہور میں ہیں اور لاہور سے ان کا تعلق ہے لیکن انہوں نے جو اچیومنٹ کی ہے یقیناً یہ بڑی ایک نوجوانوں کے لیے بھی ایک بڑا رول ماڈل ایک انہوں نے بنایا ہے کہ کوئی بھی چوٹی کوئی بھی جو آبسٹیکل ہوتا ہے آپ اس کو کراس کر سکتے ہیں. یہ ضرور دیکھیے گا thefridaytimes.com میں. یہ ہماری مشترکہ کاوش ہے, ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. اور جو افسوسناک خبر ہے حسب معمول کوئی نئی بات تو اس میں نہیں ہے لیکن ہر بار ٹریجڈی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے, دہراتی ہے. ایک 40 سالہ احمدی پاکستانی شہری جو ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ان کی کامران احمد کی نامعلوم افراد کے ہاتھوں پشاور میں. اور یہ 40 سال کے ہیں, اپنے پیچھے اپنی بیوہ اور 3 چھوٹے بچے چھوڑ کے گئے ہیں اور ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کو ہارٹ روڈ جو تھا ہے پشاور میں وہاں پہ یہ کام کرتے ہیں اور اس کام کرتے کرتے ان کو مار دیا گیا. یہ یاد رہے کہ یہ احمدی کمیونٹی جو ہے اس کی بہت ساری ہلاکتیں اور بہت سارے مرڈرز جو ہوتے ہیں یہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ چونکہ ان کا جو مذہبی عقیدہ ہے اس کو نہیں مانتے ہماری میں بہت سارے لوگ اور خصوصاً ہمارے جو ملا حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور صرف وہاں پہ نہیں رکتے, وہ کہتے ہیں ان کا صفایا اور ان کا خاتمہ لازمی ہے. یہ تو اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تحفظ دیں. ہم تو بار بار یہ کہتے کہتے تھک گئے ہیں, اب اللہ جانے کب وہ دن آئے گا کہ ہماری جو اقلیتیں ہیں مذہبی اقلیتیں وہ محفوظ ہوں گی. اسی سے ملا حضرات سے بات یاد آئی تو عبدالعزیز صاحب نے افغان طالبان کا جھنڈا پھر سے جامعہ حفظہ کی بلڈنگ پہ لہرایا. اسلام آباد میں ہماری سٹوری ایکسکلوسیو عبداللہ مومن جو ہمارے رپورٹر ہیں اسلام آباد میں انہوں نے یہ سٹوری کی. پہلے اس کو ہٹوایا گیا, پہلے ضلع انتظامیہ پہنچی, وہاں پہ بڑا ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. اب دوبارہ سے انہوں نے جھنڈا لہرا دیا. اللہ جانے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آرٹیکلز تو ہم نے بہت سارے چھاپے لیکن میرے خیال سے سر فہرست جو ہے وہ اجاز حیدر کا آرٹیکل ہے جہاں پہ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور جو خصوصاً سفیروں کی تقرری ہوتی ہے جس طریقے سے ہوتی ہے اس کے اوپر تنقید کی. خبر یہ ہے کہ امریکہ میں جو سابق ریٹائرڈ فارن آفس کے سفیر ہیں مسعود خان صاحب, آج کل وہ آزاد جموں اور کشمیر کے صدر بھی ہیں, ان کو بھیجا جا رہا ہے اور بہت سارے اور تبادلے بھی ہوئے ہیں. لیکن اجاز حضرت صاحب کا یہ جو مضمون ہے آپ ضرور پڑھیے. انہوں نے کہا ہے کہ جدید دنیا میں آپ کو جو ہے انوویشن چاہیے ہوتی ہے. فرسودہ خیالات, پرانے جو خیالات ہیں اور خارجہ امور کے اوپر یا ملکوں کی پالیسی کے اوپر وہ اب کل کی باتیں ہیں. آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا اور پرانی جو آپ چیزیں کرتے رہے ہیں وہ اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا. یہ مضمون ضرور پڑھیے گا thefridaytimes.com میں. اور پھر بل مائلم جو ہیں, ولیم مائلم, یہ ہمارے لیے دا فرائیڈے ٹائمز میں ریگولرلی لکھتے رہے ہیں. یہ پہلے امریکہ کے دفتر خارجہ کے ایک سینئر افسر ہوتے تھے, پاکستان میں بھی پوسٹڈ رہے ہیں, جنوبی ایشیا میں اور جگہوں میں بھی رہے ہیں. اور یہ انہوں نے طالبان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب ممالک میں ایسے ممالک جہاں پہ پہلے کانفلکٹ ہو یا جنگ ہو, جب وہ نارملسی کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ آسان کام نہیں ہوتا, اس میں بڑا وقت لگتا ہے. اور یہ جو رش ہے کہ ان کو امداد اور ان کو تسلیم کر لیں, ایک دم معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس میں کچھ پیشنس کی بھی ضرورت ہوگی. مگر ظاہری بات ہے جو ہمارا موقف ہے, ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ جب تک عالمی برادری جو ہے وہ مل کے اس کے اوپر ایک پالیسی نہیں بنائے گی تو بیچارے افغان لوگ ہمارے بہن بھائی سفر کرتے رہیں گے. اور انہوں نے بل مائلم نے اس کا بھی ذکر کیا کہ طالبان میں گورننس کی صلاحیت جو ہے وہ بالکل کم ہے, انکا ہے, اور اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. فوزیہ یزدانی جو ہماری ریگولر کنٹریبیوٹر ہیں, آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں ان کو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر, وہ انہوں نے جو ڈسکا
میں ضمنی انتخابات میں دھاندلی پر ایک رپورٹ آئی ہے الیکشن کمیشن کی، اس کی خوب انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیسکلی ادارے کی مس مینجمنٹ جو ہے، نااہلی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے اس میں بڑی تفصیل میں گئی ہیں، وہ اس کی رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں ہے کہ آپ چھوٹے موٹے افسروں کو جو ہے سزا دے دیں، اور بڑا تفصیلی مضمون ہے۔ دا فرائیڈے ٹائمز میں ضرور دیکھیے۔ اور فائنلی جو ہے ایک اور آرٹیکلز کا ذکر کروں گا، طارق عقیل صاحب نے لکھا ہے کرنل امام کے اوپر، جو کہ جن کو کہ طالبان کا فادر کہا جاتا تھا 1980 کی دہائی میں، ان کو طالبان نے ہی مار دیا تھا 2011 میں، فرام کاکول ٹو کابل۔ وہ بھی پڑھیے، یہ بڑا ایک اچھا مضمون ہے، آپ کو تاریخ کے بڑے ان پہلوؤں سے روشناس کرائے گا اگر آپ اس کی تلاش میں ہیں۔ یہ ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کو فیچرز اور جو عوام کی آواز سٹیزن وائس ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے ہمارے نجم سیٹھی صاحب کا ایڈیٹوریل بھی ہوتا ہے۔ thefridaytimes.com کو ضرور دیکھیں۔ ہماری اردو کی ویب سائٹ ہے اردو نیا دور .tv، اس کو بھی کلک کیجئے اور دیکھیے۔ اردو میں بھی ہم آپ کو تجزیے اور خبریں پیش کرتے ہیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل نیا دور PK کو سرچ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کی ویورشپ اور آپ کی شرکت سے ہی ہمارا مستقبل جو ہے وہ سسٹینیبل ہوگا، دیرپا ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آراء بھی بھیجیں، اور جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں وہ پلیز ہم سے رابطہ کریں۔ ہماری ویب سائٹ پہ تمام ای میلز موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویکینڈ 10 ختم۔ مجھے اجازت، خدا حافظ۔